بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران من، میرا نام محمد طیب ہے۔ آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جسے ہم سود کہتے ہیں۔ سود کو عربی زبان میں ہم ربا کہتے ہیں۔ ربا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ دیکھا آپ نے کہ اس میں لفظ ربا استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے جو اس میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس میں ربا ہے۔ اب ربا یعنی سود ہوتا کیا ہے؟ سود جو مال اصل ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ پیسے، کوئی بندہ کسی کو پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں شرط رکھ دیتا ہے کہ جی میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے ہیں اور ان پیسوں کے ساتھ میں نے تم سے اس کا 2% یا 3% لینا ہے۔ جب تم نے مجھے یہ پیسے واپس کرنے ہیں تو اتنے پیسے تم نے مجھے ایکسٹرا دینے ہیں، بھلے ہی انسٹالمنٹ پہ، یعنی قسطوں پر میں لیتا ہوں نا تو میں اس میں کوئی ایوریج بڑھا دیتا ہوں کہ تم نے اتنے پیسے مجھے ایکسٹرا دینے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے سود، یعنی جو مال میں کسی کو دوں پیسوں کی صورت میں تو اس کے ساتھ میں اس سے ناجائز مطالبہ کروں کہ میں نے تم سے اتنے فیصد زیادہ لینا ہے۔ جیسا کہ آج کل مختلف بینکوں نے نا بڑے پلندے ڈالے ہوئے ہیں لوگوں پر، ٹھیک ہے، کسی طرح سے وہ کہتے ہیں یہ تو ہم تجارت کے سلسلے میں کر رہے ہیں، یہ ہم جناب مختلف جائز صورتیں بتاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے، ایسے ٹھگوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں صرف 2-3% ہی دینا ہے ایکسٹرا، تو ایسے لوگوں سے بچیں، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ نیت کریں، اگر کسی نے آپ سے پہلے لیا ہے پھر بھی، اور اگر کوئی نیت کر رہا ہے تو پھر بھی وہ اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو موقوف کر دے، ترک کر دے، چھوڑ دے اس کو، کیونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سود کو حلال کہنے والا، جو سود کو کہتا ہے نا کہ یہ حلال ہے کسی بھی طرز سے یا کسی بھی طریقے سے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح حلال ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سود کے حوالے سے میں چند احادیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ نمبر 1 سود کھانے والے پر، نمبر 2 سود کھلانے والے پر، اور نمبر 3 سود لکھنے والے پر، اور نمبر 4 سود کی گواہی دینے والے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سود ہے نا، اس کے حوالے سے میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، ٹھیک ہے، سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، اور اس میں سے ایک چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین، آپ نے سنا کہ یہ سود کتنی بڑی لعنت ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس سے بچیں اور جتنا ہو سکے لوگوں کو بچائیں بھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا نا تو تب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جو پیٹ ہے نا وہ کمروں کی طرف بڑے بڑے ہیں، اور ان میں سے سانپ جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ لوگ دنیا میں سود کھاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو سامعین، ساری جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے، میں بھی اور آپ بھی، ہماری یہ ذمہ داری ہے، بلکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، ٹھیک۔ تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اور ساتھ معاشرے میں، سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ اس لعنت کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکیں، زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، جیسے تیسے ہو سکے ہم ان کو روکیں، ٹھیک ہے۔ اور میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں
کہ ہم انشاءاللہ یہ سود جیسی لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔